السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، ابھی جو ذکر ہوگا وہ ہوگا وراثت میں ماں، دادی، نانی کا حصہ۔ دیکھیں، وراثت میں ماں، دادی، نانی کا کیا حصہ بنے گا؟ سب سے پہلے آپ حصہ سمجھیے ماں کا۔ مرنے والے کی ماں، عورت ہو یا مرد ہو، وہ انتقال کرتے ہیں، ان کی ماں۔ تو دیکھیں، ماں کا حصہ سورۃ النساء اللہ تعالیٰ نے دو طرح کا بیان کیا ہے۔ پہلا تو سدس ہے، چھٹا حصہ، 6 حصوں میں سے ایک حصہ۔ یہ اس کا بنے گا جب مرنے والے کی اولاد موجود ہو۔ مرنے والے کی اولاد اگر موجود ہے، بیٹی، بیٹے، پوتی، پوتا، یہ اولاد میں آتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آ گیا ہے تو پھر اس کو 1/6 ملے گا۔ اور چلیں یہ نہ بھی ہوں، بہن بھائیوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو گئی ہے مرنے والے کی، پھر بھی 1/6 ہے، چھٹا حصہ۔ اب اس کا حصہ، تیسرا حصہ بھی اس کا بنتا ہے جو چھٹے کا ڈبل ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ یعنی کہ 3 حصوں میں ایک حصہ، یہ اس کا بھی حالت بنتی ہے، وہ تب بنے گی جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور بہن بھائی بھی نہ ہوں ایک سے زیادہ۔ ایک سے زیادہ بہن بھائی بھی نہ ہوں، ایک ہوں تو پھر بھی چلیں 1/3 ہی ملتا ہے، اولاد نہ ہو۔ تو اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو تو یہ اس کو ثلث ملے گا، تیسرا حصہ، 3 حصوں میں ایک حصہ۔ یہ دو حالتیں ہیں مرنے والے کی ماں کی، اور ان کو حصہ دیا جائے۔ ہمارے یہاں اکثر نا مرنے والے کی ماں کو لوگ حصہ نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، بوڑھے ہیں۔ حالانکہ بوڑھوں کو زیادہ ضرورت ہے، اللہ نے حصہ رکھا ہے، کوئی وجہ رکھا ہے، حکمت ہے کوئی، تو بوڑھوں کو بھی ضرورت ہے مال کی۔ انہوں نے زیادہ بیمار ہونا ہوتا ہے جوانوں کی نسبت، تو ان کو مال کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہر کسی کو مال کی اپنے اپنے تھا ضرورت ہے، اس لیے ان کو محروم نہ رکھا جائے۔ یہ آپ ان کا حق ماریں گے تو آپ اس کی جواب دیں، آپ کسی کا حق کھا رہے ہیں، چاہے وہ آپ مرنے والے کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ حصہ اگر مرنے والے کی ماں اگر زندہ نہیں ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر زندہ ہے تو اس کا حصہ نکالا جائے گا، بیٹی بیٹوں سے بھی پہلے اس کو دیا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ، اگر مرنے والے کی ماں ہو، دادی نانی بھی ہو مرنے والے کی، تو پھر ماں کو دیا جائے گا، دادی نانی کو نہیں دیا جائے گا۔ دادی نانی کو یہ محروم کر دے گی ماں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، ماں نہ ہو، دادی نانی ہو، تو دادی نانی اگر آ گئی، مرنے والے کی ماں نہیں ہے، تو ان کو بھی دیا جائے گا 1/6۔ ماں کو، دادی کو 1/6 میں دونوں شریک ہوں گی، بلکہ ماں مرنے والے کی اور دادی دونوں 1/6 میں شریک ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ دونوں کو الگ الگ۔ ہاں اگر ایک ہی ہے، دادی ہے مثال کے طور پہ، مرنے والے کی ماں نہیں ہے، تو دادی 1/6 لے لے گی۔ نانی آ گئی ہے، دادی نہیں ہے، تو نانی 1/6 لے لے گی۔ ماں نہیں ہے مرنے والے کی، دادی نانی دونوں آ گئی ہیں، دونوں 1/6 میں شریک ہو جائیں گی۔ تو ماں ہوگی تو پھر ان کو نہیں ملے گا۔ تو ان کا ایک ہی حالت ہے، سدس والی، 1/3 والی ان کی حالت نہیں ہے، چاہے ایک ہوں یا زیادہ ہوں، وہ 1/6 میں ہی دونوں شریک ہونا، الگ الگ نہیں ملنا اس کو۔ تو یہ مرنے والے کی نانی آپ نے سمجھنی ہے، مرنے والے کی نانی، بچوں کی نانی نہیں، مرنے والے کی نانی، جو فوت ہوا ہو نا، اس سے رشتہ آپ نے سارا سمجھنا ہے، اپنے آپ سے رشتے نہیں بنانے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ سے رشتہ بنا رہے ہوتے ہیں، مورث کا وارث سے رشتہ آپ نے جوڑنا ہے۔ یعنی کہ نانی کی جب بات کر رہے ہیں، دادی کی، تو یہ مرنے والے کی ہے، بچے آپ اپنے سے رشتہ نہ جوڑیں۔ تو یہ مسئلہ آگے ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کی وراثت میں جو بہنیں ہیں، 3 قسم کی، حقیقی، اخیافی اور الاتی، یہ ان کا کیا حصہ ہوتا ہے۔